الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب پچھلے بیان میں ہم نے قصر کا بیان مکمل کیا تھا۔ آج ایک نیا بیان جو ہے وہ چھٹا باب انشاء کا بیان پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اور انشاء جو ہے یہ اس کا اطلاق جو ہوتا ہے اس کلام پر بھی ہوتا ہے جو صدق و کذب کا احتمال نہ رکھے، اور کبھی اس کا پیش کیا جاتا ہے کسی کلام کو ایجاد کرنے پر، اور یہاں پر اس سے مراد یہی چیز ہے، صدق و کذب کا احتمال رکھے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ طلب کرنا ایسی چیز کو جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو۔ صحیح ہے؟ اور اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک طلب اور ایک غیر طلب۔ غیر طلبی کا جو تعلق ہے وہ بلاغت سے نہیں ہے، اس لیے اس میں بحث بھی نہیں کریں گے۔ غیر طلبی میں افعال مقاربہ، افعال مدح و ذم، افعال تعجب، عقود کے صیغے، قسم کے صیغے، ربا، کم، خبریہ وغیرہ یہ سارے آتے ہیں، اس سے یہاں پر بحث بھی نہیں کی جائے گی۔ تو اب یہاں پر بیان فرماتے ہیں الانشاء ان کان طلبا استدعا مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب۔ انشاء اگر وہ طلب کیا جائے، اگر وہ طلب کرنا ایسی چیز کو استدعا جو تقاضا کرے، جو ان کان طلبا استدعا جو طلب کرے، جو تقاضا کرے ایسے مطلوب کا غیر حاصل وقت الطلب جو طلب کے وقت حاصل نہیں تھا۔ تو اگر وہ طلب ایسی ہو جو تقاضا کرتی ہو ایسے مطلوب کا جو طلب کے وقت حاصل نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں انشاء۔ اس لیے کہ حاصل چیز کو طلب کرنا ممتنع ہوتا ہے، پہلے سے جو موجود ہے اس کو کیوں طلب کریں گے؟ تحصیل الشیء، حاصل کو حاصل کرنا۔ ہاں، تو اب کہتے ہیں کہ یہاں پر اسی وجہ سے ایمان اور تقوی جہاں پر کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ایمان والو ایمان لاؤ۔ ارے ایمان ہے تو پھر ایمان کیوں لائیں گے؟ تو وہاں پر کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان رکھو، ایمان پر ثابت رہو۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو۔ تو یہاں پر کیا اللہ ڈرو؟ ڈرنے پر برقرار رکھو۔ تو یہاں یہ تو پہلے سے حاصل ہے، نبی سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے جہاں پر بھی ایسی مراد ہوں وہاں پر کیا رہیں گے؟ ثبات، دوام اور ثبوت کے طور پر کہیں گے، یہ نہیں کہ اب یہاں حاصل کرنا ہو۔ اس کا مفہوم اگر نکالیں گے تو لکھے گا کہ یار ڈرو، اب لوگوں سے کہا جاتا ڈرو، تو کیا وہ ڈرتے نہیں تھے؟ یہ اس طرح سے۔ تو اب کہتے ہیں اگر وہ ایسے مطلوب کو طلب کرے جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو، وہ انواع کثیرہ، اور اس کی قسمیں جو ہیں بہت ساری ہیں، یعنی طلب کی جو قسمیں ہیں بہت ساری ہیں، ان میں سے آج پیش کر رہے ہیں تمنی۔ تمنی واللفظ والموضوع لہ لیتا، اور تمنی کے لیے جو لفظ ہے وہ لیتا موضوع ہے، اور اس کا استعمال جو ہوتا ہے وہ ممکن اور ممتنع دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ لیتا زیدن شاعرن، کاش زید شاعر ہوتا، ممکن ہے۔ لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آتی، موال دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لفظ جس کے لیے جو اس کے لیے موضوع ہے، ان میں سے تمنی ہے وہ لفظ اس کے لیے موضوع ہے، لیتا ہے، لیتا ہے۔ ولا یشترط امکان متمنا، اور جس چیز کو طلب کیا جا رہا ہے، تمنا کی جا رہی ہے، اس کے ممکن ہونے کی شرط نہیں ہے، متمنا کے ممکن ہونے کی شرط نہیں ہے، بلکہ وہ کیسی بھی ہو سکتی ہے، بلکہ وہ محال بھی ہو سکتی ہے، جیسے لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آتی۔ یہ تو ہوا کہ تمنی لیتا اگر یہ ہوتا ہے۔ وقد یتمنا بحل، اور کبھی جو ہوتی ہے وہ حل کے ذریعے طلب ہوتی ہے، حل کے ذریعے طلب ہوتی ہے، حالانکہ حل جو ہے اصل میں استفہام کے لیے، حل جو ہے وہ اصل میں استفہام کے لیے ہے، لہذا اس کا حقیقی معنی حل کا جو ہے حقیقی معنی جو ہے وہ استفہام کے لیے،
اب استفہام کو چھوڑ کر کے وہ کسی دوسرے میں استعمال ہو تو وہ مجازی معنی ہوگا. صحیح ہے؟ تو اب یہاں کہیں گے کہ حل یہ تمنا مجازن، کبھی تمنا کی جاتی ہے مجازی طور پر حل کے ذریعے سے، جو کہ حل کیا اصل میں استفہام کے لیے. تو جیسے کہا جائے حل لنا حل لی من شفین، اب یہاں ترجمے میں بھی فرق ہو جائے گا. حیث یعلم یہ اس وقت ہو جب کہ وہ جانتا ہو انا لا شفیع لہو، کہ اس کا کوئی سفارشی نہیں ہے وہاں پر. تو اب کیا کرے؟ کاش میرا کوئی سفارشی ہوتا. کیا ترجمہ کریں یہاں پر؟ کاش میرا کوئی سفارشی ہوتا، جب کہ وہ جانتا ہو کہ اس کا کوئی سفارشی نہیں ہے. ان یہ عالم وہاں اشارہ کی مجاز کے قرینہ ہونے کی وجہ سے. وقد یتمنى علی طریق التجوز، اور کبھی جواز کے طریقے پر تمنا کی جاتی ہے لو کے ذریعے سے. مجاز کے طور پر تمنا کی جاتی ہے لو کے ذریعے. لو کس کے لیے ہے؟ شرط کے لیے. اصل میں لو وضع کیا گیا اصل میں شرط کے لیے، لیکن جب اس کا استعمال ہو کس کے لیے؟ تمنی کے لیے، تو یہاں پر بھی مجاز ہوگا. تو اب یہاں پر فرماتے ہیں وقد یتمنى بلو، اور کبھی لو کے ذریعے تمنا کی جاتی ہے، جیسے لو تأتینی فتحدثنی، اگر تم میرے پاس آتے. اب یہاں لو کا اگر نہیں مانا کریں، کاش تم میرے پاس آتے تو تم کیا کرتے؟ تم مجھ سے بات کرتے. اب یہاں دیکھیں، یہاں جو ہے لو فتحدثنی، یہاں پر جو ہے قرینہ اس بات پر یہ ہے کہ یہاں پر لو جو ہے شرط کے لیے نہیں ہے بلکہ تمنی کے لیے ہے، کیونکہ 5 کہے کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، ان میں سے یہی ہے. تو اب جو ہے کہ جب لو یہاں شرط کے معنی میں ہو تو وہاں پر اس کے معنی ان مقدر نہیں ہوتا، لیکن جب یہ ان مقدر ہے یہاں پر، اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لو شرطیہ کے بعد ان مقدر نہیں ہوتا ہے. لو جب کس کے معنی میں ہو؟ تمنی کے معنی میں ہو تو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. اسی وجہ سے فتحدثنی منصوب پڑھیں گے. کیوں؟ یا اس سے پہلے ان مقدر ہے. یہ قرینہ اس بات پر قرینہ اس بات پر کہ لو یہ تمنی کے لیے. اذ لا یضمر ان بعد لو، اس لیے کہ لو شرطیہ کے بعد ان مقدر نہیں ہوتا. کہ وبلو، جیسے لو تأتینی فتحدثنی بالنصب، نصب کے ساتھ. قال السکاکی کان حروف التنظیم والتحدید ویحل اللہ لولا لوما. اب قال سکاکی فرماتے ہیں، دیکھیے اصل ہے حل اور لو ہے. حل ہے اور یہ کس کے لیے وضع کر لیے گئے؟ تمنی کے لیے وضع کر لیے گئے. بعد میں وضع تو تھے اس کے لیے شرط استفہام کے لیے، تمنی کے لیے، لیکن ان سے معنی پیدا کر لیا گیا تمنی کا، لہذا ان سے جو مل کر کے بنائے جائیں گے وہ بھی کیا معنی پیدا کریں گے؟ تمنی کا معنی پیدا کریں گے. تو اب اصل ہے حل اور اصل ہے لو. اب ان سے 4 بنے ہیں، حلہ، اللہ، لولا، لوما. ان سے کتنے بنے؟ ان سے بنے 4. اب دیکھیں حل ہے، حلق میں لا کا اضافہ کر دیے، حلہ بنا دیے، اور شروع میں حمزہ کو ہا کو حمزہ سے بدل دیے، اللہ ہو گیا. لو میں جو ہے لا کا اضافہ کر دیے، لولا بن گیا. لو میں ماں کا اضافہ کر دیے، لو بن گیا. قال السکاکی کاننا حروف التنظیم والتحدید. امام سکاکی نے فرمایا کہ گویا کہ لو حل اور لو سے گویا کہ حروف تنظیم اور حروف تحدید وہ کون ہے؟ حلہ، اللہ، بے قلب الہائی حمزتن، ہا کو بدلتے ہوئے حمزہ سے، تو کیا بن جائے گا؟ حلہ. اور لولا اور لوما یہ بنائے گئے ہیں ماخوذۃ منہما، جو بنائے گئے ہیں کن دونوں سے؟ حل اور لو سے. ماخوذۃ منہما ای من حل اور لو، گویا کہ حروف تنظیم اور حروف تحدید ماخوذۃ منہما جو بنائے گئے ہیں کس سے؟ الحل اور لو سے. مرکبتین ما، لا اور ما، جو دونوں مرکب ہیں لا اور ما کے ساتھ. المزیدتین جو لو اور حل پر زیادہ کر دیے.
جو کیا کر دیے گئے، ما اور لا لو پر زیادہ کر دیے گئے تو لولا بن گیا، ایک لوما بن گیا، اور حلہ پر کیا داخل کر دیے گئے، حل پر شروع میں ہا داخل کر دیا گیا، حمزہ داخل کر دی گئی، اللہ بن گیا، اور حل کے آخر میں جو ہے لام داخل کر دیا تو حلہ بن گیا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو حل سے دو بنے اور لو سے دو بنے، حل سے حلہ اللہ بنا اور لو سے لولا لوما بنا، 4 ہو گئے نہیں ہے؟ تو یہ دونوں کیا ہیں، حروف گویا کہ ان دونوں سے بنائے گئے ہیں۔ اب یہ ماخوذۃ منہ، ان دونوں سے بنائے گئے مرکبتین ما اور لو جو ہے، یہ دونوں مرکب ہیں، مرکبتین ما اور لا، ما اور لا سے مرکب کر کے۔ اچھا لا کو کہاں پر اضافہ کر دیا؟ لا حلہ میں بھی تو اضافہ کریں گے بھائی، حل میں اضافہ کریں گے تو وہاں پر بھی حلہ بننا ہے۔ تو مرکبتین ما اور لا، لا اور ما کے ساتھ مرکب کر کے المزیدتین جو زیادہ ہیں، اب ان کو کیوں کر دیا گیا؟ لتضمنہما معنی التمنی، کیونکہ یہ دونوں یعنی حل اور لو یہ متضمن ہیں تمنی کے معنی کو، لیتولد منہ ماضی، تاکہ ان سے ماضی میں جو ہے تندیم کا معنی پیدا کیا جائے اور مضارع میں جو ہے تحدید کا معنی پیدا کیا جائے تمنی کے طور پر۔ ان دونوں سے بنائے گئے یہ 4 حروف بنائے گئے، لہذا جو ماضی والے بنیں گے تو ماضی میں تندیم کا معنی بطور تحدید پیش کیا جائے، تمنی کا معنی پیش کیا جائے، اور مضارع میں تحدید کا معنی پیش کیا جائے۔ تو اس طور پر کہ حل اور لو یہ مرکب کیے گئے، ان کے ساتھ لا کے ساتھ لا زائد کر دیا گیا تو حلہ بن گیا، اور لولا ہے تو اب ہا کو بدل دیا حمزہ سے تو اللہ بن گیا، اور لو پر ما کا زیادہ کر دیا گیا تو لوما بن گیا، اور لا کا اور بڑھا دیا تو لولا بن گیا۔ سمجھ آ گیا؟ ماخوذۃ منہما جو دونوں بنائے گئے ان دونوں سے، جو مرکبتین جو دونوں مرکب ہیں لا اور ما کے ساتھ جو مزید زائد کر دیے گئے ہیں، ان دونوں کے متضمن ہونے کی وجہ سے تمنی کے معنی کو، تاکہ اس سے جو ہے ماضی میں تندیم کا معنی حاصل ہو جائے، جیسے حلّا اکرمتا زیدن۔ اب حلّا اکرمتا زیدن کا معنی ہوا لیتا کا اکرمتا زیدن، کاش تم زید کی تعظیم کرتے، کاش تم زید کی تعظیم کرتے، تو یہ کیا ہو گیا؟ ماضی میں تندیم کا معنی پیدا کرنے کے لیے۔ یہ کس سے کہیں گے آپ؟ اس سے مخاطب بنا کر جو زید کی تعظیم کو چھوڑ رہا ہو اس کو شرمندہ کرتے ہوئے، لے جالی نادمن، اس کو شرمندہ بنا کر کہیں آپ جو زید کی تعظیم نہ کرتا ہو تو آپ اس سے کہیں لیتا کا کرمتا زیدن، کاش تم زید کی کیا کرتے؟ تعظیم کرتے۔ اور اسی طرح مضارع میں تحدید کا معنی پیدا کیا جائے، جیسے کہا جائے حلّا تقوم، تم کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ کس سے کہیں گے؟ جو قیام پر اس کو آمادہ نہیں ہوتا ہے، کھڑا نہیں ہوتا کسی کی تعظیم کے لیے، تو آپ اس سے کہیں گے حلّا تقوم، یعنی مراد کس کے معنی میں ہوگا؟ لیتا کا تقوم، کاش تم کھڑے ہو جاتے، کاش۔ تو یہ ہو گیا اس کا، مضارع میں تحدید کا معنی پیدا کیا جائے گا اور بطور تمنی کے۔ وقد یتمنی بلعل فیؤتی لہ حکم لیتا، اور کبھی جو ہے لعل کس کے لیے آتا ہے؟ لعل تو آتا ہے ترجی کے لیے، صحیح ہے نہیں؟ یہ وضع کیا گیا ہے ترجی کے لیے، لیکن مجازاً کبھی کبھی اس سے بھی کیا ہوتی ہے؟ تمنا کی جاتی ہے، تمنا کی جاتی ہے، کبھی لیتا کے لعل کے ذریعے تمنا کی جاتی ہے تو اسے بھی لیتا کا حکم دے دیا جاتا ہے، جیسے لعلی احج فازورک بالنسب، کیا ہوگا؟ دیکھیں ازورک بالنسب، نسب کے ساتھ آیا نہیں آیا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ لعل کس کے معنی میں ہے؟ تمنی کے معنی میں۔ تمنی معنی میں ہو تو وہاں پر فعل مضارع سے پہلے ان مقدر ہوتا ہے، اسی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہے، اور اگر یہ فعل مضارع جواب ہے کس کا؟ ازورک جواب ہے، مضارع منصوب ہے اضمار ان، یہ ان کی وجہ سے کیا ہے؟ منصوب ہے۔ اے لیتنی، کیا معنی ہوگا؟ لیتنی احج فازورک، کاش میں حج کرتا تو تیری زیارت کرتا۔ تو یہاں پر لعل تو کس کے لیے آیا ہے؟ اصل ترجی کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن اس کو بھی لیتا کا حکم دے دیا جاتا ہے، کیوں؟ وہ آگے آ رہا ہے لبعد المرجو عن الحصول،
حاصل ہونے والی چیز کے امید کی دوری کی وجہ سے، حاصل ہونے والی چیز جو ہے اب انہیں اس کا ملنا امید نہیں ہے، تو اب گویا کہ وہ کیسی ہو گئی؟ لیتا والی بن گئی۔ ارے کوئی انسان اگر جنگل میں ہے اور مسافر ہے، پانی اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اب ایسے عالم میں کوئی سے نہیں مل رہا پیسے، تو کیا کہے گا؟ لیت لی مالن، کاش میرے پاس مال ہوتا۔ اب ہے ہی نہیں، ملنے کی امید ہی نہیں ہے، پڑھے مثال نہیں درست علاقہ میں۔ تو یہاں پر بھی لعل جو ہے تو تمنی کے لیے، لیکن ترجی کے مرتبے میں اتار لیا گیا لبعد المرجو عن الحصول، حاصل ہونے والی چیز کی امید بالکل دور ہو چکی ہے، تو اب وہ کہہ کے بن گیا، ایسے ہی بن گیا جیسے کہ لیتا ہوتا ہے۔ تو یہ مشابہ ہو گیا ان محالات کے جس میں کیا ہوتی ہے؟ امید نہیں ہوتی ہے، تو اب اس میں جو ہے لعل کے ذریعے کیا ہو گیا؟ لعل اس میں استعمال کیا گیا جیسے کہ لیتا استعمال کیا جاتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ وَمِنْهَا الْاِسْتِفْهَامُ وَالْأَلْفَاظُ الْمَوْصُولَةُ لَهُ حَمْزَةٌ وَهَلْ وَمَا وَمَنْ وَأَيٌّ وَكَمْ وَكَيْفَ۔ اب کہتے ہیں الفاظ استفہام، اور اس میں سے کس میں سے؟ تمنی میں سے۔ اب پیش کر رہے ہیں تمنی میں سے الفاظ استفہام بھی ہیں، اور الفاظ استفہام موضوع لہو جو استفہام کے لیے وضع کیے گئے ہیں وہ حمزہ ہے، حل ہے، ما ہے، من ہے، ایون ہے، کم ہے، کیفہ ہے، اینا ہے، انا، متا، ایانا۔ اب یہ سارے الفاظ ہیں، ان کی جو ہے 3 حصے بنا لیجئے ان کے۔ ایک تو یہ بنا لیجئے اس طرح سے، یہ استفہام کے 11 الفاظ ہوئے، ان 11 لفظوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیجئے۔ ایک قسم وہ ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے طلب تصور اور طلب تصدیق کے لیے، ایک قسم وہ ہے جس کو طلب تصور اور طلب، اور وہ کون ہے؟ حمزہ۔ حمزہ جو ہے طلب تصدیق کے لیے بھی آتا ہے اور طلب تصور کے لیے بھی آتا ہے، صحیح ہے؟ اور دوسری قسم ہے جو صرف تصدیق کے لیے آتا ہے، وہ حل ہے، صحیح ہے؟ دوسری قسم وہ ہے جو طلب تصدیق کے لیے آتا ہے، وہ حل ہے، اور تیسری قسم وہ ہے جس کو صرف تصور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ بچے اس کے علاوہ 9، کیا بنے؟ 9، صحیح ہے نہیں؟ اس طرح سے 3 حصوں میں بڑھ گئی۔ اب دیکھیں فالحمزۃ لطلب تصدیقی، حمزہ وہ طلب تصدیق کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اقامہ زید، کیا زید کھڑا ہوا، زید قامہ، کیا زید کیا کھڑا ہوا؟ زید، یہ زید کھڑا ہوا جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ، تو یہ طلب کیا ہوگی؟ کس کے لیے ہو گیا؟ طلب تصدیق کے لیے۔ اب تصور یا طلب تصور کے لیے آتا ہے، جیسے ادب سن فی اللیل ام اصل، کیا پیالے میں جو ہے کیا ہے؟ ادب سن، کیا پیالے میں جو ہے وہ شیرہ ہے یا شراب ہے یا شہد ہے؟ دبسن مانے شراب، ادب سن فی الاناء ام اصل، کیا پیالے میں شراب ہے یا شہد ہے؟ یہ مثال ہو گئی۔ یا اس طرح کر دیں فی الخائبتی دبسو کا ام فی زکی، یا مٹکے میں تمہاری شراب ہے یا کس میں ہے؟ مشکیزے میں ہے۔ یا تمہاری یعنی تمہاری شراب کیا ہے؟ مٹکے میں ہے، یا تمہاری شراب مشکیزے میں ہے، دونوں ہی بھائی، پیالے میں ہے یا مشکیزے میں ہے۔ اب یہاں دیکھیں آپ کہ یہاں دونوں مثالوں کے آپ کے اندر دیکھیں کہ یہاں حمزہ طلب تصدیق کے لیے آئے گا، کس کے لیے؟ کہ نسبت جو واقع ہے یہ واقع نہیں ہے۔ یہاں اتنا کہنا چاہ رہے ہیں اقامہ زید، کیا زید کھڑا ہوا یا نہیں کھڑا ہوا؟ یہ تو پتہ ہے کہ زید ہے، بس وقوع نسبت ہوئی کیا نہیں ہوئی ہے، اس کے لیے آیا ہے کیا؟ بس آپ کو کہنا ہاں، نام کے ذریعے جواب دے دیں، کیا زید کھڑا ہوا؟ لا، یا نام کے ذریعے جواب دے دیں۔ اور تصور میں کیا ہوگا؟ ادبسن فی الاناء ام اصل، کیا پیالے میں شراب ہے یا شہد ہے؟ اب یہاں دیکھیں کہ سامنے والا کیا ہے؟ نسبت کو جانتا ہے، پیالے میں ہے، اور جاہل کس سے ہے؟ مسند سے جاہل ہے، یعنی یہ تو جانتا ہے کہ ہے شہدی، لیکن یہ پیالے میں ہے یعنی شہد ہے یا شراب ہے، اس کی تعین کرنا چاہ رہا ہے۔
یعنی کہیں گے علمتا بوقوع نسبتی، تم جانتے ہو نسبت کے واقع ہونے کو، اور وہ کیا ہے؟ برتن میں واقع ہونا، یہ تو جانتے ہی ہیں، لیکن جاہل کس سے ہے انسان؟ حاصل وہ مسند الیہ ہے، صحیح ہے نہیں؟ اب وہ حاصل کون سا ہے؟ فتطلب ادراکہ، تو آپ یہ طلب کرنا چاہتے ہیں کہ آپ وہ شیرہ ہے یا شراب، یعنی شراب ہے یا شہد ہے، یہ تو جانتے ہیں کہ ہے، واقع تو ہوا ہے، لیکن اس کی تعین چاہ رہا ہے کہ کیا ہے؟ شراب ہے، وہ ہے۔ یا اسی طرح دوسری مثال میں افی الخابیتی دیوسو کا امفی الزکی، کیا مٹکے میں تمہاری شراب ہے یا مشکیزے میں؟ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں انسان یہ تو جان رہا ہے کس کے بارے میں؟ شراب تو پتہ چل رہا ہے شراب ہے، لیکن تعین کس کے بارے جا رہا ہے؟ جاہل اس سے ہے جو اس میں ہے مسند، تو اب طلب کرے گا تم اس کے ادراک کو، تو کہا جائے گا فی الخابیتی یا فی الزکی، مسند کی طلب کر رہے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ اچھا، عام طور پر جو ہے تصور میں مسند کی طلب ہوتی ہے اور تصدیق میں مسند الیہ کی طلب ہوتی ہے، صحیح ہے؟ اور وہ نسبت تو ہوتی ہے، لیکن نسبت کا یقین کرنے کے لیے وقوع یا لا وقوع ہوتا ہے، اور یہاں مسند میں جو ہوتا ہے طلب تصور میں ہوگا تو وہاں ایک کی تعین کر کے ذریعے جواب دیا جاتا ہے۔ جیسے پوچھا جائے ادبسن فی الاناء ام اصلن، کیا پیالے میں شراب ہے یا شہد، تو آپ جواب دیں گے کس کے ذریعے؟ دبسن یا اصلن، لیکن وہاں تصدیق میں کیسے کریں گے؟ نعم یا لا، اقام زید زید قائم، کیونکہ نفس اس کو تو پتہ ہی ہے، یہ تو ہے کہ زید کا ہوا ہے، لیکن یہ پوچھنا چاہ رہا ہے وقوع نسبت ہے کہ نہیں ہے، تو وہاں تھوڑا میں فرق ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز وَلِهَذَا لَمْ يَقْبَ زَيْدٌ قَامَ أَمْرٌ عَرَفْتَ، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، یعنی تم جانتے ہو کس کے بارے میں؟ شراب کے بارے میں جانتے ہو، اور جاہل ہو اس سے جو اس کے بارے میں جو حاصل ہے یعنی مسند، تو ہم اس کے ادراک کو طلب کر رہے ہیں، تو آپ یہ کہیں گے جواب میں فی الخابیتی ام فی الزکی، شیرے میں ہے، مشکیزے میں ہے یا مٹکے میں ہے، کیونکہ حمزہ جو ہے وہ تصور کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے، اسی وجہ سے جب حمزہ طلب تصور کے لیے آتا ہے، یعنی تو اسی وجہ سے آپ تصور فاعل کا بھی کر سکتے ہیں، فاعل کا مفعول کا بھی کر سکتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ درست نہیں ہو، یہ برا نہیں ہوگا یہ کہنا زید قام امرن عرفتہ، کیا زید کھڑا ہے، کیا زید ہی کھڑا ہے یا کیا ہے امر کو ہی تو نے مارا، صحیح ہے؟ تو اب یہاں کس کے بارے میں آیا؟ تصور کے لیے آیا، تو تصور فاعل کا بھی کر سکتے ہیں، بھائی حمزہ کس کے لیے آتا ہے؟ تصور کے لیے آتا ہے، تو تصور فاعل کا بھی کر سکتے ہیں، تصور مفعول کا بھی کر سکتے ہیں، اسی وجہ سے یہ ناپسندیدہ نہیں ہے، فاعل کا تصور کرتے ہوئے زید قامہ کہیں، مفعول کا تصور کرنے میں کیا کریں آپ؟ امرن عرفتہ کہیں۔ ہاں، حل کا استعمال نہیں کر سکتے یہاں پر، حل کا استعمال کیوں نہیں کر؟ حل تو صرف خاص طور سے تصدیق کے لیے آتا ہے، لہذا آپ اگر یوں کہیں گے حل زید قامہ یا حل امرن عرفتہ، یہ درست نہیں ہوگا، کیوں؟ وہاں صرف کیا آتا ہے؟ حل، وہ حل جو ہے وہ صرف مطلوب کس لیے ہوتا ہے؟ قعود کی نسبت یا وغیرہ کو پوچھنے آتا ہے، اسے یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ امر ہے یا خالد ہے، یہ تو پتہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کیا چاہتا ہے؟ نسبت چاہتا ہے کہ کھڑے ہونے کی نسبت ہے کہ نہیں ہے، اور یہاں ہم کہہ دیں گے حل کو ذریعے، تو معنی یہ ہو جائے گا کیا زید ہی نے مارا، گویا کہ نفس فعل میں آپ کو شک ہو گیا، کیا زید یعنی فاعل میں شک ہو گیا آپ کو، امر کو ہی تو نے مارا، یہاں فاعل مفعول میں شک ہو گیا، حالانکہ کیا تھا؟ تصدیق کے لیے آتا ہے، مار تو پڑی ہے، لیکن یہ ہے کہ نسبت کا وقوع وہاں پر صحیح کر کے نہیں ہو پاتا ہے، اسی وجہ سے یہ ہے حل جو ہے یہ صرف تصدیق کے لیے آتا ہے خاص طور پر، تو حل زید قامہ یا حل امرن عرفتہ کہنا یہ درست نہیں ہوگا، برا ہوگا۔ دبسن فی الاناء ام اصل فی الخابیتی دبسو کا ام فی الذکر، یعنی یہ کہا کہ انہوں نے جب یہ کہا برخلاف حل کے، تو کہہ رہے ہیں حمزہ جو تصور طلب کے لیے آتا ہے، اسی وجہ سے آپ فاعل کا تصور طلب کرنا بھی برا نہیں ہے، لہذا آپ یوں کہہ سکتے ہیں زید قامہ، لیکن حل کے ساتھ نہیں کہہ سکتے یہ، اسی طرح یوں بھی کہہ سکتے ہیں مفعول کے تصور میں امرن عرفتہ،
کیا امر کو ہی تو نے مارا، برخلاف حل کا، یہاں حل کا استعمال نہیں کر سکتے اور یوں کہیں حل زید قام یا حل امرن عرفتہ. کیوں؟ ارے وہ پہلے سے جانتا ہے اس چیز کو. تصدیق کے میں کیا ہوتا ہے بھائی، زید کھڑا ہے یا نہیں کھڑا ہے، اصل فعل تو وہ فاعل کو تو جانتا ہی ہے، مفعول کو بھی جانتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کھڑا ہے یا نہیں کھڑا ہے. تصدیق میں یہ ہوتا ہے. اب اگر آپ یہ کہہ دیں گے تو گویا کہ اب نفس فاعل میں نفس مفعول میں شک ہونے لگا. امر ہی پتہ نہیں کھڑا ہے کہ نہیں، امر نے ہی مارا ہے کہ نہیں مارا ہے. تو تصدیق میں ایسا تو ہوتا نہیں ہے. تصدیق میں نفس فعل کی وقوع نسبت یا نسبت کی طلب ہوتی ہے. اسی وجہ سے تصور میں تو کر سکتے ہی ہے، لیکن تصدیق میں حل کا استعمال کر کے یہ نہیں کر سکتے. ٹائم ہو گیا، تھوڑا سا اور پڑھ لیں، بس ایک لائن ہے بس. والمسئول عنہ بها ہوا فيما یلیہا کالفعل. یہ آپ نے پڑھ لیا، وہ آسان تھا اس لیے. مسئول عنہ جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، وہ آپ نے پڑھا کہ مسئول عنہ وہ چیز ہوتی ہے، مسئول عنہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سے متصل ہو. مسئول عنہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ ہوا ما یلیہا وہ ہوتی ہے جو اس سے متصل ہو، یعنی حمزہ سے متصل ہو. اگر فعل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو فعل کو متصل کر دو اس سے. مفعول کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو مفعول کو متصل کرو. اسی طرح آپ فاعل کے بارے میں طلب کر رہے ہیں تو فاعل کو اس سے متصل کر دو. جیسے کہ مسئول عنہ بہا، یعنی وہ جس کے ذریعے جس کے بارے میں سوال کیا جائے، ہوا ما یلیہا وہ ہوگا جو اس سے متصل ہو. جیسے کہ فعل کے بارے میں آپ اگر سوال کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ حمزہ سے متصل ہو. جیسے اضربتا زیدن، اضربتا زیدن، کیا زید کو تو نے مارا؟ کیا مارا تو نے زید کو؟ کیا تو نے مارا زید کو؟ فاعل کے بارے میں طلب کرنا ہو تو فاعل کو وہاں مقدم کر، کیا تو نے ہی مارا زید کو؟ مفعول کے بارے میں جو ہے پوچھا جائے تو مفعول کو حمزہ سے متصل کر دیں. ام زیدن ضربتا، کیا زید ہی کو تو نے مارا؟ تو جہاں پر جب کہ کہیں گے ضربتا زیدن تو یہاں پر شک کس بارے میں ہو گیا؟ مخاطب کے اس بارے میں ہوا شک کہ زید کو مارا ہے یا نہیں مارا ہے. کیا زید کو مارا ہے؟ ضربا زیدن، کیا اس نے زید کو مارا یا نہیں مارا ہے. اور فاعل کے بارے میں یہ کہیں گے تو شک ہو گیا مارنے والے کے بارے میں، کیا تو نے مارا ہے یا نہیں مارا ہے. اور جب مفعول آ جائے تو یہاں شک ہو جائے گا مضروب کے بارے میں، کیا زید ہی مارا گیا ہے یا زید نہیں مارا گیا ہے. اسی طرح فی الدار صلیتا، کیا گھر ہی میں تو نے نماز پڑھی ہے، تو وہاں مقدم کر دیں گے. یوم الجمعۃ صلیتا سمتا، کیا جمعے کے ہی دن تو نے روزہ رکھا ہے. تعدیباً ضربتا، کیا تو نے ادب ہی کے لیے مارا ہے. راکباً جیتا، کیا تو سوار ہو کر ہی تو آیا ہے. تو جب جس کے بارے میں کیا ہو جائے پوچھنا ہو اس کو کیا کر دیں گے، حمزہ استفہام سے دیں گے مقدم، تاکہ اس کے بارے میں جو ہے آسانی سے پھر جواب دیا جا سکے. چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.